اس کے بعد اب لٹریچر کے لیے جناب ابوالفتح عرفان احمد صاحب۔ تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات، خرم مراد صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اسی کا مطالعہ گزشتہ ہفتے سے بھی چل رہا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ: اس دن کسی آدمی کو دوسرے کا ہوش نہ ہوگا۔ آدمی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب سے دور بھاگے گا۔ آگ سے بچنے کی خاطر ان سب کو فدیہ میں دے دینے کو تیار ہوگا۔ دوستی کی تمام حقیقتیں کھل جائیں گی اور دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا۔ وہی دوست جس کی محبت دنیا میں دل و دماغ میں سیرایت کیے ہوئی تھی، لیکن صرف متقین ہوں گے جن کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی۔ اس لیے اس نازک مرحلہ میں معلوم ہوگا اور اس کا صحیح احساس و اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ان دوستیوں نے کیا کچھ بخشا جو آج کام آ رہا ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقین کے۔ اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور اس طرح آدمی کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کے محبت کے تعلقات ہوں گے، یہاں تک کہ خدا کے لیے محبت کرنے والوں میں اگر ایک مشرق میں رہتا ہوگا اور دوسرا مغرب میں، تو خداوند تعالیٰ ان کو قیامت کے دن وہاں جمع کر کے کہے گا، وہ شخص یہ ہے جس سے تو محبت رکھتا تھا۔ وہ ایسا دن ہوگا جب قدموں تلے آگ ابل رہی ہوگی اور سر کے اوپر آگ کا بادل ہوگا جس سے انگار برس رہے ہوں گے۔ دائیں بائیں، آگے پیچھے سے آگ کی لپٹیں رخساروں کو چھو رہی ہوں گی اور صرف ایک سایہ ہوگا جہاں انسان پناہ حاصل کر سکے گا، اور وہ عرش الہی کا سایہ ہوگا جو 7 قسم کے آدمی اس دن اس سائے میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ ان میں 2 آدمی وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، اس کے لیے جمع ہوئے اور اس کے لیے علیحدہ ہوئے، اور ان پر خدا کی رحمت ہو کہ انہوں نے ہم تک اللہ کا یہ فرمان بھی پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کے دن سوائے میرے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ کیا ہی بلند درجات ہوں گے جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے، جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اللہ کے لیے اور ایمان کی بنیاد پر باہم یہ گہرے، مستحکم اور محبت کے جذبات سے لبریز تعلقات اسلامی تحریک کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان کی خرابی کو انتہائی تشویش کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ انقطاع تعلق کے بارے میں جو سخت تنبیہات آئی ہیں، باہم صلح کرنے اور کرانے کے لیے جو وعدے آئے ہیں، اور تعلقات خراب کرنے والوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو آگے آئے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات کی خرابی اور بغض کو ایسے اس طرح سے تشبیہ دی ہے جو پورے دین کو مونڈ کر صاف کر دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق کے اثرات کتنے ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی خلوص دل سے دین سے منسلک ہوں گے، ان کے قلب سے اپنے ساتھیوں کے لیے لازماً محبت کے چشمے ابلنے لگیں گے، اور یہ تعلق اتنا عزیز ہوگا اور ان کے سینوں میں اس کی اتنی قدر و قیمت ہوگی کہ وہ کوئی سا نقصان برداشت کر لیں گے لیکن اس کا زیاں برداشت نہ کریں گے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کا یہ باہمی محبت، الفت اور پیار کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین انعامات میں سے شمار کیا ہے، اور جس اسلامی جماعت کو یہ نعمت مل جائے اس پر اس کا بڑا خاص فضل و کرم ہے، کیونکہ یہ تعلق ہی جماعت کی زندگی اور حرارت کا ضامن ہے۔
اور افراد کو وہ ماحول دیتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر راہ حق کی منزلیں طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں۔ قرون اولیٰ کی اسلامی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد و محبت اور اخوت کی جو عظیم دولت بخشی تھی، اس کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں کی گئی ہے اور اسے وہ اپنی نعمت سے بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کو اس کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر سورہ انفال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی یہ آپ کے بس کی بات نہ تھی کہ آپ مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح الفت و محبت کے رشتے میں جوڑ دیتے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا کیا اور وہی ایسا کرتا تھا۔ اس نے ایک دین دیا اور اس دین پر ایمان اور اس دین سے محبت کی توفیق دی، اور اس کا نتیجہ ہے یہ پیار و محبت۔ جماعت اسلامی کا یہ ہفتہ وار تربیتی اجتماع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہم نے تلاوت قرآن میں سورہ فیل سنا، یہاں پر مورخین کی الگ الگ جو بیان ہے وہ آپ نے سنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے عمل کرنے کی، ہم لوگ نمازی بنیں، نماز پڑھیں، چونکہ اس طرح کا عذاب جو اترا زمین پر اللہ نے جو بھیجا، جو کفار پر بھیجا یا جس پر بھی بھیجا جس نے اللہ کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا چاہا ہے ہر حال میں بچایا ہے، چاہے وہ طوفان نوح میں بچایا ہو یا پھر جب فرعون کا واقعہ ہو یا پھر یہ واقعہ ہے۔ تو جب تک ہم اجتماع وغیرہ میں نہیں آئیں گے، اس طرح کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے اندر تعلیمات کی کمی ہے، ہم لوگ نہیں کچھ جان رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں میں نہیں بول سکتا ہوں چونکہ اتنی جانکاری نہیں ہے، لیکن جو بھی بات ہم سن رہے ہیں اس کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم نماز پڑھیں اور اپنے اندر جو بھی کمی ہے اس کا اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔